دوستوں عزیزوں السلام علیکم، اللہ کی سلامتی ہو آپ پر، آپ سب خوش رہیں، خوشحال رہیں۔ پچھلے 4-5 ایپیسوڈ سے ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ شادی اور عقد کیسا ہونا چاہیے۔ یہ بات تو صاف ہے کہ سنت موقدہ ہے، بہت ضروری ہے، تاکید کی گئی ہے اس عقد کی، اور ساتھ میں یہ بھی کہ وقت پہ ہونا چاہیے، لیکن وقت پہ نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سی دشواریاں پیدا ہوتی ہیں، بہت سے تناقض پیدا ہوتے ہیں۔ اور خاص کر آج کل جو ایک چیز آپ غور کیجئے کہ بچے جو پیدا ہو رہے ہیں آج کل، بڑے ناقص بچے ہو رہے ہیں۔ ناقص بئی معنی کہ کسی کا کان کٹا ہوا ہے، کسی کا ہونٹ کٹا ہوا ہے، کسی کی ناک غائب ہے، کسی کے کچھ معاملات ہیں، کسی کے دل میں سوراخ ہے، کوئی بچہ بول نہیں پا رہا ہے، کسی کی آنکھیں غلط ہیں، کوئی نابینا پیدا ہو رہا ہے۔ اس طرح کے نقص جسے ماں باپ بڑی تمناؤں کے ساتھ بچے کا انتظار کرتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، تو آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صرف کچھ دوائیوں کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے؟ ایسا نہیں۔ اگر اسلام کی اسٹڈی کی جائے تو لیکن پھر وہی مسئلہ آتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے میں اسلام کو جانتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔ اہل بیت میں اللہ کے رسول بھی شامل ہیں، ائمہ طاہرین بھی شامل ہیں، فاطمہ کونین بھی شامل ہیں، سید کونین بھی شامل ہیں۔ لہٰذا اگر ہمیں اسلام سمجھنا ہے تو انہی لوگوں سے، قرآن سے سمجھا جائے گا، یا اہل بیت پیغمبر اسلام سے سمجھا جائے گا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، ائمہ طاہرین ارشاد فرماتے ہیں، سید کونین کے بہت سے اقوال ہیں کہ جو عقد ہے وہ وقت پہ ہونا چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے۔ معیار کیا ہونا چاہیے، ہمارا پیمانہ کیا ہونا چاہیے کہ کس لڑکے کے ساتھ یا کس لڑکی کے ساتھ عقد کیا جائے؟ تقوی الہی پیمانہ ہے، کردار پیمانہ ہے۔ لیکن ہم دنیاوی اور مادی چیزوں کو پیمانہ بنا کر عقد کرتے ہیں تو اس کے نتائج بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ بچے نقص کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر ہم نے احادیث پیغمبر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے لی ہوتی تو ہمیں پتہ ہوتا کمال کا دین ہے صاحب، اسلام کمال کا دین ہے، کیا سائنٹیفک دین ہے، کیا فطری دین ہے، جہاں پہ عقد کے سلسلے میں متواتر حدیثیں ہیں، بہت سی احادیث ہیں، بہت سے اقوال معصومین ہیں کہ جب آپ عقد کیجئے تو مثلا زوجہ کو جب گھر لائیے تو اس کے پیروں کو دھوئیے، اس پانی کو جس سے پیر دھوئے ہیں، زوجہ کے پیر دھوئے گئے ہیں، دلہن کے پیر دھوئے گئے ہیں، اسے گھر کے گوشے گوشے میں ہر جگہ چھڑکیے، اس سے باعث برکت ہوتی ہے۔ 70,000 نیکیاں ملتی ہیں، 70,000 فرشتے آ کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا باعث برکت ہے۔ یہ صرف برکت کے لفظ تک محدود نہ ہو جائیے، بلکہ یہ دیکھیے کیا انسانی سائیکلوجی ہے کہ جب انسان یہ سوچے گا کہ جس لڑکی کو ہم اپنے گھر بیاہ کے لائے ہیں اس کے پیروں کی دھون کی وجہ سے اللہ برکتوں کا نزول کرتا ہے تو اس کی اپنی کتنی اہمیت ہوگی۔ اور اس لڑکی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پیروں کے دھون کی برکتوں کا یہ اثر ہے تو ہماری کتنی اہمیت ہے، لہٰذا اپنے آپ کو بھی اسی انداز میں، اسی کردار اور اسی سیرت کے سانچے میں جو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ائمہ طاہرین نے فرمایا ہے، ویسی ہی سیرت پیش کریں، ویسا ہی نمونہ عمل پیش کریں تو یقیناً خوشحال زندگی ہوگی۔ اس کے آگے یہ ہے کہ شادی کن انداز میں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، وہی آپ سب جانتے ہیں۔ بہرحال اس وقت میں اس کا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع یہ ہے کہ بچے نقص کے ساتھ کیوں پیدا ہو رہے ہیں، کیسے پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر آپ حدیث کا مطالعہ کیجئے، اقوال معصومین علیہ السلام کو دیکھیے تو یہ موضوع عام طور پر چھیڑا نہیں جاتا۔ میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں جھوٹی شرم و حیا نے مجبور کر رکھا ہے یا سماج میں رائج نہیں ہے۔ ہر چیز تو دیکھی جائے گی شادی کے وقت کہ منگنی کیسی ہو، دلہن کیسے ہو، کپڑے کیسے ہوں، جہیز کیسا ہو، بارات کی آبھگت کیسے کی جائے، میرج ہال کون سا کیا جائے، کن کن مہمانوں کو بلایا جائے، کس کو چھوڑا جائے، سب کچھ ذکر ہوتا ہے، لیکن لڑکے کو یا لڑکی کو ان سنتوں سے آگاہ نہیں کیا جاتا، اس طریقے سے آگاہ نہیں کیا جاتا جس سے زوجیت اور شوہریت کے حقوق کی ادائیگی ہو سکے، ایک اچھا معاشرہ سماج میں تشکیل پائے اور اچھی اولاد پیدا ہو۔ بس چلتے چلتے میں عرض کروں گا آپ سے کہ یہ جو نقص والے بچے پیدا ہو رہے ہیں اس کے لیے حدیث ہے کہ کچھ ایسے حالات ہیں جہاں پر زوجہ اور شوہر کو ملنے سے منع کیا گیا ہے،
مثلاً اگر بوقت زوجیت حقوق زوجیت و شوہریت ادا کرتے وقت اگر انسان گفتگو کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے ذکر الہی کے علاوہ، تو بچہ گونگا پیدا ہوگا۔ اگر کسی کی موجودگی میں، چاہے وہ 5 سال کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس وقت سر انجام دیا جا رہا ہے یہ کام، تو آنے والا بچہ عیاش پیدا ہوگا۔ اگر طلوع فجر کے بعد طلوع آفتاب کے وقت تک، یا غروب آفتاب کے وقت، یا پیڑ کے نیچے، درختدار پیڑ کے نیچے، یا کھلے آسمان کے نیچے، یا چاند گرہن کی شب میں، یا سورج گرہن کے دن میں، یا زوال کے وقت، اس طرح کے بہت سے اوقات ہیں۔ چاند کی پہلی تاریخ کو، سوائے ماہ شعبان کے، ماہ رمضان کے، جتنی بھی پہلی تاریخیں ہیں وہ درمیانی تاریخیں، اور ان تاریخوں میں جب چاند چھپ جاتا ہے، اماوسیہ کی رات جسے بول سکتے ہیں، ان میں شوہر اور زوجہ کو ملنا ممنوع، مکروہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ان سے اگر بچہ ہو گیا، اولادیں پیدا ہوئیں، تو پھر ان اولادوں میں نقص ہوتا ہے۔ کہیں پر میں وضاحت نہیں کر سکتا، ابھی وقت کم ہے، کہ گونگی اولادیں پیدا ہوتی ہیں، بہری اولادیں پیدا ہوتی ہیں، تناقض پیدا ہوتا ہے، ان کے دلوں میں سوراخ ہوتا ہے، آنکھوں میں روشنی نہیں ہوتی ہے، عیاش ہوتا ہے۔ ایسے بچے اگر کنسیونگ ہو جاتی ہے ایسے وقت میں، لہٰذا یہ باتیں ہمیں اپنے بچوں کو شادی سے پہلے بتانا چاہیے۔ بتانے کا کوئی چلن نہیں ہے۔ بہت سے کنٹریز میں، ایران وغیرہ میں مجھے پتا ہے کہ وہاں پر باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں، جو شادی ہو چکی ہوتی ہے یا نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں، ان لوگوں کے لیے کلاسز ہوتے ہیں کہ کیا حقوق ہیں شوہر کے، کیا حقوق ہیں زوجہ کے، کیسے ایک اچھی نسل عالم وجود میں آئے۔ میں پھر انہی باتوں کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گا آپ سے، اس کی تفصیل کے ساتھ میں، کہ اچھی اولاد کیسے ہو اور نقص والی اولاد کیسے نہ ہو۔ آپ برائے مہربانی کتابیں پڑھیے، اور ان کتابوں میں درج ہے۔ تحفۃ العوام دیکھیے، جو بہت عام کتاب ہے، وہاں پر بہت صاف صاف لکھا ہوا ہے کن حالات میں نہیں ملنا چاہیے، کب ملنا چاہیے، کیسے اچھی اولاد پیدا ہوتی ہے، صحت مند اولاد پیدا ہوتی ہے، با کردار با اخلاق اولاد پیدا ہوتی ہے، اور کیسے بچلن اولاد پیدا ہوتی ہے، کیسے نقص والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ ان کو دیکھیے، پڑھیے برائے مہربانی۔ علماء کرام آپ کے قریب ہیں، ان سے آپ الٹے سیدھے سوال کرنے کے بجائے ان سوالوں کو کیجیے، کیونکہ اس طرح کے سوالات مولا کائنات سے بھی کی گئے تھے، اور امام نے فرمایا تھا کہ آپ ایسے سوال مت کیجیے جو الجھنے کے لیے، ایسے کیجیے جو سمجھنے کے لیے ہوں۔ بہرحال پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔